اس سبق میں ہم حکمت کی تعریف و تقسیم بیان کریں گے کہ حکمت یونانی فلسفے کا کیا مطلب ہے، کیا تعریف ہے اور کیا تقسیم ہے۔ آگے آتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں حکمت کی تعریف اور اس کی تقسیم۔ حکمت کی پہلی تعریف ہمارے پاس کتاب میں علامہ مبیضی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر الطاقت البشریہ۔ مقصد کیا ہے؟ جو موجودات واقعیہ ہے خارج کی دنیا میں، ان کے احوال کو جاننا بشری طاقت کے مطابق، حسب طاقت بشری، ان کے احوال واقعیہ کو جاننا کہ واقعی میں اس کی کیا حالت ہے، کس حال میں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ احوال نفس الامر میں کس طرح سے ہیں۔ مثلا حکمت نام موجودات واقعیہ کے احوال جاننے کا، جس طرح وہ احوال نفس الامر میں انسان کی طاقت میں۔ اعیان الموجودات اصل میں یہ لفظ مرکبی اضافی ہے، مگر اصل میں مرکبی توصیفی ہے۔ بظاہر تو مرکب اضافی لگ رہا ہے نا، اعیان الموجودات، لیکن بنائیں گے الاعیان الموجودات، موصوف صفت ہے، اعیان جو موجود ہیں، یعنی موجودات عینیہ اور امور حقیقیہ واقعیہ۔ پس محض وجود ذہنی جیسے معقولات ثانیہ ہے اور موجود فرضی ہے، اختراعی ہے، اس کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا نہیں ہے؟ موجودات واقعیہ نہیں ہے، وہ موجودات عینیہ جو ہم چھیڑنا چاہیں گے نا درج ذیل ہے۔ نمبر 1، وہ چیزیں جو حقیقتاً خارج میں موجود ہے، جیسے ہمیں الحمدللہ موجود ہے، آپ، زید، خالد، آسمان، زمین، یہ درخت، پہاڑ، سمندر، صحرا اور دریا، جنگل، یہ سب کیا ہے؟ موجود ہیں، موجودات خارج میں۔ حقیقیہ خارجیہ ہے، نظر آ رہے الحمدللہ۔ نمبر 2، وہ چیزیں جو خارج میں تو موجود نہیں ہے مگر ان کا منشاء انتزاع خارج میں موجود ہے، جیسے فوقیت۔ ابھی آپ پر کہیں گے کہ یار فوقیت کے لیے تو کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ہے، یہ فوقیت کا لفظ نکل کہاں سے رہا ہے؟ اس کے لیے موجود ہے کیا؟ انتزاع ہے، کہاں سے یہ لیے گئے ہیں؟ تحتیت موجود ہے، یہ امور واقعیہ ہے، اسی لیے تو کہتے کہ تحت الکرسی پارۃ، الپارۃ تحت الکرسی، چوہا کرسی کے نیچے ہیں، کیونکہ اگر اسی اوپر ہی کرسی نہ ہوتی نا، آپ نہ کہتے کہ تحت الکرسی ہے۔ اس طرح آپ کہہ رہے کہ الکرسی فوق الارض، زمین کے اوپر ہے، تو اگر نہ ہوتی کہاں سے آپ فوق کا لفظ کہتے ہیں؟ کیونکہ چیزیں اگر بذات خود خارج میں موجود نہیں ہے مگر ان کے مناشی جو ہے موجود ہے، منشا۔ فوقیت آسمان سے منتزع ہوتی نا، آپ کیسے فوق کہیں گے؟ فوق الشجرۃ الطیر فوق الشجر علی الشجر السماء فوقنا الارض تحتنا، اور تحتیت زمین سے کیا ہے؟ منتزع ہے، اور وہ دونوں خارج موجود ہے، آسمان و زمین۔ علم ہندسہ یہ بھی کیا ہے؟ اعیانی موجودہ ہے، جس کو جیومیٹری کہتے ہیں، یعنی اقلیدس میں جن شکل سے بیس کی جاتی ہے، علم اقلیدس میں جن شکلوں کو چھیڑا جاتا ہے وہ بھی امور عینیہ ہے۔ یہ شکل مصباح اللغات کی شروع میں دیکھی جا سکتی وہاں پر ہے، مصباح اللغات۔ آگے ہے نمبر 4، دائرے جن سے علم حیات یعنی اسٹرونومی بحث کرتی ہے نا، وہ بھی امور حقیقیہ ہے۔ دائرے وغیرہ، یہ زمین وغیرہ ناپنے کے لیے اور چیزوں کے لیے کیا کرنا، انجینئرنگ وغیرہ میں ان چیزوں کی بحث ہوتی ہے، ڈسکسنگ کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ موجودات خارجیہ ہے، دیکھے جاتے ہیں، آنکھ سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، تمام اعداد ایک سے غیر متناہی تک، متناہی حد تک، یعنی کروڑ، ارب، خرب وغیرہ، پھر خرب سے آگے جاتی ہوئے جو آپ بولتے جائیے، ملین ہو، ٹریلین ہو وغیرہ، بلین ہو، یہ سب کیا ہے؟ موجودات خارجیہ ہے۔ ان اعداد سے علم الحساب جو ہے وجود میں آتا ہے نا، انہیں کو تو علم الحساب کہتے ہیں، اور اس سے علم الحساب بحث کرتا ہے، ارتھمیٹک جس کو کہتے ہیں، ارتھمیٹک۔ آگے کہہ رہے کہ علامہ ہی علیہ کا کیا مطلب ہے؟ علامہ اس حالت پر، ہی علیہ جس پر ہی موجود ہے میں، علیہ میں جو ہے ضمیر ما کی طرف راجع ہیں، تو اب دیکھیں یہاں پر ما جو ہے موصولہ ہے نا، اس سے مراد صورت حال ہے۔ علامہ نے اس صورت حال پر، ہے کہ یہ ہے علیہ اس صورت پر، اور ہے کا مرجع احوال ہے، یعنی علامہ علی الصورت التي الاحوال علیہا، اور علیہا میں جو ہی ضمیر ما کی طرف لوٹتی ہے،
اور نفس الامر سے مراد واقع ہے یعنی خارج. اور واقع نفس الامر کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا اس طرح سے ہونا کہ اس پر آپ حکم لگا سکے کہ وہ ایسی ہے. یہ چیز کالی ہے، یہ پتھر کیا ہے سخت، اس لیے تو سخت ہے کہ آپ نے کیا کر دیا اسے یہ پر چھو لیا نا، محسوس کر لیا. ان اس کا وجود فرض فارض اور اعتبار معتبر پر موقوف نہ ہو. صرف فرض کر سے نہ ہو کہ یہ فرض کرو حلوہ کو بھی اگر ہاتھ لگے کھیر کو فرض کرو کہ یہ پتھر ہے، فرض کرنے سے کچھ نہیں چلتا. وہ تو ہے کھیر، اس کو 100 مرتبہ تم فرض کرو کہ یہ پتھر ہے، پتھر نہیں ہے وہ کھیر ہے. سویہ سویہ ہے، صحیح. ہاں ٹماٹر ٹماٹر ہے، تم 100 بار کہہ دو کہ یہ گیند ہے، فرض کرو. فرض کی بات نہیں، یہاں پر ہم واقعے میں دیکھ کر کسی متعلق حکم لگائیں کہ یہ ٹماٹر ہے، یہ برنجال ہے، یہ کیا ہے بھنڈی ہے، یہ کیا ہے پتھر ہے، یہ مٹی ہے، یہ درخت ہے. خارجی دنیا میں دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر، نیکڈ آئیز. صحیح. بلکہ اگر فرض و اعتبار سے قطع نظر بھی کر لیجیے تو بھی وہ چیز موجود ہو. چھوڑ دو فرض و تقدیر کی باتیں، ذہن کی دنیا چھوڑ دو، باہر ذرا آؤ. اب علی ما ہی علیہ فی نفس الامر کا حاصل ہے بس نفس الامری احوال. کیونکہ فرضی اور غیر واقعی احوال کا جاننا حکمت نہیں ہے، وہ منطقی باتیں ہیں، ویسے عقلی باتیں ہیں، عقلیات نہیں ہیں، یہ کچھ خارجی باتیں ہیں. تعریف کی وضاحت ذرا کرتے ہیں. انسان میں ایک فطری جذبہ یہ ہے کہ وہ موجودات واقعیہ کو اور ان کے احوال کو جاننے اور ان کے اسباب کھوج لگانے کی کوشش میں لگا رہا ہے اور لگا ہے. بچے کو ذرا دیکھو نا، جب کوئی نئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً اس کی حقیقت کا دریافت کرنا چاہتے، اس کے سامنے ایک اسکروٹا رکھ دو، اس کو پکڑنا چاہتے کہ آخر ہے یہ سرخ چیز کیا، یہ لال ہے، یہ کیا بلا ہے، اور سوال کرتے کہ کیا چیز والدین سے پوچھتا ہے. اگر اس کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے پر ہونا تو رفتہ رفتہ اس کے یہ جذبہ جو ہے تحقیق کی حد تک پہنچا، آخر وہ کیا بن جاتے ہیں، محقق بن جاتا ہے. کیونکہ کس کروٹے سے آگے جا کر وہ لال جاہر کو بھی پہچان سکتا ہے. وہ کائنات کی جو مخفی اسرار ہے، رموز ہے، اشارات ہے، موجودات کے واقعی حالات، اس کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے. غرض انسان کے جذبہ کی تسکین تو اسی وقت ہو سکتی جب کہ موجودات کے حقائق اور ان کے احوال پوری طرح جان لے. ہر چیز کے متعلق یہ جاننا چاہتا ہے. یہ تو مکینہ کے متعلق بھی جاننا چاہتا ہے کہ یہ ٹائر کس طرح بنایا گیا اور اس ٹائر میں ہوا کیسی بھری جاتی ہے. مثلاً یہ پیاز، اس میں کیا کیا فائدے رکھے ہیں، اس کے متعلق یہ جاننا چاہتا ہے. پیاز کس موسم میں اچھی طرح ہوتی ہے اور کس موسم میں اس کو کاشت کریں گے، کس موسم میں اس کو کیا کرنا ہے، اکاڑنا ہے. غرض دنیا کی چھوٹی سی چونٹی سے لے کر آسمان اور ہاتھی جبل پہاڑ تک اس کی حقیقت انسان جاننا چاہتے ہیں. قطرے سے سمندر تک، ایک ذرے سے پہاڑوں تک اس کی حقیقت انسان جاننا چاہتے ہیں. اب آپ عالمی ہستی میں ذرا غور کیجئے. جو دنیا ہے، آب و گل کی دنیا، اس میں بے شمار موجودات، یہ جواہر، یہ اعراض، یہ اجسام، یہ انسان، یہ اس کی دینی اور دنیاوی اقوال و افعال، حرکات و سکنات، پھر ہر موجود کے ساتھ کس قدر صفات و حالات لگی ہوئے ہیں. حکمت کے لیے ان سب کا جاننا ضروری ہے. مگر یہ بات جو شعر لانے کے مترادف ہے، عمر نو خرچ کرنے کر کے بھی کوئی شخص حکیم کا معزز لقب حاصل نہیں کر سکتا. چلو دنیا میں تو بہت ساری موجودات ہیں، اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں نا کہ سب کی حقیقت ہم جان پائیں گے. ایک شخص اس نے تو پوری زندگی تعلیم کر کے صرف کیمسٹری سیکھ لی اور علوم کا اس کو کیا پتہ. ایک شخص نے تو پوری زندگی لگا کہ صرف منطق کا علم سیکھا اور کچھ اس کو آئے گا، فقہ نہیں آئے گی اس کو، نحو نہیں آئے گا، صرف نہیں آئے گا. لیکن یہ کہہ رہا کہ ہر انسان جاننا چاہتا ہے، بس جس نے جس قدر جان لیا یہ اس کے لیے کافی ہے. اب آگے حکیم بننا یہ مشکل بات ہے کہ پورا حکیم بنے. حکیم تو صرف پروردگار کیا ہے عالم ہے کہ وہ صرف کیا ہے حکیم کامل ہے. علاوہ ازیں انسان طاقتور مکلف بنایا گیا ہے نا، اس لیے ایک متوسط درجے کا جو انسان اپنی پوری کوشش سے جتنے احوال جان سکتی، اسی کا نام بس حکمت ہے. اور اس کو عرف عام میں فلسفہ کہتے ہیں. فلسفے اور حکمت کی دوسری تعریف متقدمین فلاسفہ نے یوں کی ہے: خروج النفس الی کمالها الممکن فی جانب العلم والعمل. یعنی انسان کا ہر ممکن علمی اور عملی کمال حاصل کرنا، کہ جو علمی کمالات اس دنیا میں یا عملی کمالات اس کو ہم حاصل کرے، بس یہ بھی ہمارے لیے حکمت ہے. خروج نفسی کیا مراد؟ یعنی آدمی کا کمالات کی طلب میں نکلنا، یعنی اس میں جن کمالات کی صلاحیت ہے ان کو حاصل کرنے کی بھرپور سعی کرنا.
کیونکہ علم، اخلاق اور عمل حسنہ کے بغیر انسان جانور کے مترادف ہے۔ باکمال انسان تو وہی ہے جو علمی اور عملی کمالات سے مزین و آراستہ پراستہ ہو، اور حکیم تو وہی ہے جو محنت کر کے کمالات حاصل کر لے۔ حکمت کی تیسری تعریف مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی نے ہدیہ سعیدی یا ایک کتاب اسپن میں اس می تعریف کی ہے: الحکمت علم باحوال الموجودات، حکمت ایک علم ہے موجودات کے متعلق اعیان کو حاصل کرتی ہوئی، کانت او معقولات، اعیان ہو یا معقولی باتیں ہو، چلو یہ بھی کیا ہے ایک درجے میں اس سے متعلق ہے۔ علامہ ہی علیہ بنفس الامر خارجی دنیا میں بقدر طاقت البشریہ، ان اعیان کی قید اٹھا دی ہے اور موجودات کو عام کر دیا ہے کہ وہ خارجی ہو یا ذہنی ہو، یہ سب تعریف میں داخل ہے۔ حکمت کی چوتھی تعریف حکیم صدرہ شیرازی رحمہ اللہ نے یہ کی ہے۔ ملا صدر الدین محمد بن ابراہیم شیرازی نے حکمت کی یہ تعریف بڑا فلسفی طور وحدت الوجود کا بھی قائل تھا نا، اس کی مشہور کتاب اسبار اربع، ہدایت الحکمت ابہری وغیرہ ہے جو صدرہ سے معروف ہے نا، مشکل کتاب ہے۔ اب اس نے ترکی صناعت نظریۃ یستفاد بها کیفیت ما علیہ الوجود فی نفس وما علیہ الواجب من حیث اکتساب النظریات واقتناء الملکات، حاصل کرنا، اقتناء مانا حاصل کرنا، لتستکمل النفس وتصیر عالمة معقولة مضاہیة للعالم الموجود، مضاہیة کا کیا مانا؟ مشابہة، فتستعد بذلك للسعادة القصوى، آخری سعادت، وذلك بحسب طاقت البشریہ۔ یعنی حکمت ایک نظری اور عقلی فن ہے جس کے ذریعے سے وجود کے واقعی احوال اور واجب کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ علوم عقلیہ کی تحصیل اور ملکات و کمالات کو جمع کرنے کے اعتبار سے تاکہ نفس بکمال ہو جائے اور عالمی موجود کی طرح وہ ایک عالمی معقول بن جائے، عالمی موجود کی طرح عالمی معقول بن جائے، پس نفس اس کے ذریعے سعادت ازلی کا مستحق ہو جائے اور یہ بات طاقت بشریہ کی حد تک نہ اس سے باہر نہ ہو۔ حکمت کی پانچویں تعریف خیر آبادی حضرات نے حکمت کی تعریف اس طرح کی: الحکمت صنعیۃ نظریۃ، صناعت نظریہ یستفاد باحوال الموجودات اعیانا كانت او معقولات على ما هي عليه في نفس الامر بقدر طاقت البشریہ حتى يترتب عليه غایت الحکمہ۔ بس مطلب یہ ہے نا، بعض نے اس میں عقلیات کو بھی داخل کیا ہے لیکن ہے اس کا تعلق عموماً خارجی دنیا سے۔ حکمت بس یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے، حکمت کی بات ہو گئی نا کہ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کی احوال خارجیہ کا جاننا، حقیقت تک خود کو پہنچانا، معلومات حاصل کرنا۔ بقدر طاقت البشریہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا نا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو علوم اس سے نکل گئے، کیونکہ وہ علوم طاقت بشریہ سے باہر ہے، وہ تو وہابی علوم ہے نا، کسبی نہیں ہے، اس کا کوئی آدمی اکتساب نہیں کر سکتا، وہ من اللہ ہے۔ اور یہ جو علوم ہم حاصل کرتے ہیں نا، یہ اللہ نے ہمارے اندر طاقت ڈالی، ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ اور انبیاء کا مرتبہ حکیم وغیرہ سے کیا ہوتا ہے؟ برتر ہوتا ہے۔ اب حکمت کی تقسیم ہے۔ حکمت دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں حکمت عملیہ،